الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب الجحيم فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وکننا نخوض مع الخائضین وکننا نکذب بیوم الدین صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم المقام، سورۃ المدثر کی چند آیاتیں تلاوت کی گئی ہیں جس میں قیامت کے دن اصحاب الجحیم اور اصحاب النعیم، اصحاب جنت، اصحاب جہنم، اصحاب الیمین، اصحاب الشمال، اچھے اور برے ساتھی ملیں گے۔ یہ جو ہمارا دنیا کا ریلیشن ہے اور دنیا کے جو ہمارے پڑوس ہونے کی وجہ سے اور دیگر معاملات میں ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ بھی قیامت کے دن ایک منظر ہوگا۔ قیامت کے دن جنت والے جہنم والوں کو دیکھیں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اصحاب الیمین جن کے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اور جن کو نجات کا پروانہ دے دیا جائے گا، جن کو یہ کہا جائے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ، یہ تمہارا نامہ اعمال ہے اور یہ تمہاری زندگی کا رجسٹر ہے، یہ تمہارے شب و روز کا رجسٹر ہے، یہ تمہاری پوری زندگی لائف کا جو ہے یہ رجسٹر ہے۔ اس کو خود تلاوت کریں، خود پڑھیں اور دیکھیں کہ تم نے کیا کیا تھا، کیا کرنا تھا، کس چیز کو کیا، کس چیز کو چھوڑا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ذرا یہ بھی بتا دینا جو لکھا ہوا ہے اس میں ظلم تو نہیں کیا گیا، جو لکھا ہوا ہے اس میں اضافہ تو نہیں کیا گیا، جو لکھا ہوا ہے اس میں کمی تو نہیں کی گئی، یہ بھی ذرا بتا دینا۔ دوستو اندازہ لگائیں، ہم نے ایک ایک شے کی خبر دینی ہے، ایک ایک شے کے متعلق ہم سے پوچھا جانا ہے، ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، ہماری ہسٹری اور لائف کی جو بک ہے وہ ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی جائے گی۔ اب سوچ لیں، خود ہی سوچ لیں، بھاگنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے، راہ فرار اختیار کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اصحاب الیمین، جنت والے سیدھے ہاتھ والے الٹے ہاتھ والوں سے پوچھیں گے، جہنم والوں سے پوچھیں گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جو مومنین ہیں وہ مجرمین سے پوچھیں گے جن کے اوپر کوئی
جرم نہیں ہے، وہ مجرمین سے پوچھیں گے، جو جنت کے باغات میں ہوں گے وہ جہنم کے درکات میں پڑے لوگوں سے پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما سلککم فی سقر، صاحب آپ تو میرے ہم نشین تھے، آپ تو میرے ساتھی تھے، ہم باہر بیٹھتے تھے چوراہوں پر، چبوتروں پر، گلی کوچے میں، تو آپ ایک ساتھ بیٹھتے تھے، ہمارا پڑوس گھر ایک ساتھ تھا، ہماری نشست و برخاست ایک ساتھ تھی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ایک ساتھ تھا۔ ما سلککم فی سقر، یہ تو بتا تجھے جہنم میں تیرے کون سے عمل لے گئے؟ ساتھی سے پوچھ رہا ہے، ایک مومن کافر سے پوچھ رہا ہے، اور اصحاب جنت اصحاب جہنم سے پوچھ رہا ہے۔ مومن جو ہے وہ گناہگار سے پوچھ رہا ہے ما سلککم فی سقر، یہ بتا ما ادخلکم فی سقر، تجھے جہنم میں کون سے اعمال لے گئے، کون سا کردار لے گیا، کس وجہ سے تو جہنم میں جا پڑا؟ دوستو وہ چار بتائیں گے عمل، چار عمل بتائیں گے کہ ہم نے یہ چار عمل کیے تھے، ہم نے یہ چار کام کیے تھے، اس وجہ سے شاید وہ چار کام تم نے نہیں کیے، میں نے کر لیے، وہ نہ کرنے کے تھے، تم نے کرنے کے کر لیے، میں نے نہ کرنے والے کر لیے، تو فرمایا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم میں کون سے عمل لے گئے، کیا چیز لے گئی؟ تو پہلا جواب ملے گا، پہلا جہنم میں جانے والا شخص جواب دے گا کہ قالوا لم نک من المصلین، فرمایا صاحب ہم ساتھ ہوتے تھے، نماز کے ٹائم آذان ہوتی تھی، آپ وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے تھے، میرے پاس نماز نہ پڑھنے کے 100 بہانے تھے، صاحب کپڑے نہ پاک ہیں، صاحب لگتا ہے کہ وجود کے اوپر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، صاحب اس وقت ٹائم نہیں ہے، میں یہ کرنے جا رہا ہوں۔ لوگ جب نماز پڑھنے چلے جاتے تھے تو میرا ساتھی نماز پڑھنے چلا جاتا تھا اور اللہ کو یاد کرنے چلا جاتا تھا، اللہ کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے چلا جاتا تھا۔ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز چھوڑ دیتے تھے، نماز کو ترجیح نہیں دیتے تھے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ صاحب جہنم میں جانے کا جو پہلا عمل ہے نماز نہ پڑھنا ہے، جہنم میں جانے کا جو پہلا سبب ہے وہ نماز نہ پڑھنا۔ اندازہ لگا لیں، ایسی بات نہیں ہے، سب ہمیں پتہ ہے، اور ہمیں رجسٹر دیا جائے گا۔ پھر ہمارے ساتھی مجھ سے پوچھیں گے مولوی سراج صاحب آپ ادھر کیا کر رہے ہیں، آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے یہ چار کام کیے ہوئے ہوں گے تو خاکے تمہارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، تمہیں بھی نمازیں پڑھاتا تھا، تمہارے ساتھ نشست و برخاست تھی، لیکن چار برے کام کیے ہوئے ہوں گے تو وہ بھی الگ ہوگا، وہ بھی الگ ہوگا۔ یاد رکھیے گا ما سلککم فی سقر، صاحب یہاں کیسے پہنچے، اس جگہ پر کیسے آئے، جہنم میں کیسے چلے گئے؟ پڑوس ہمارا ساتھ تھا، کھانا پینا محفل نشست ایک ساتھ تھی، اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا، تو یہاں کیوں آیا؟ تو جواب ہوگا لم نکم من المصلین، صاحب میں نماز بول دو، کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا پڑھنے والی کا بات نہیں کہہ رہا ہوں آپ سے، میں اپنے آپ کو بھی احساس دلا رہا ہوں، پہلا ہم سے یہی پوچھا جائے گا۔
یہی پوچھا جائے گا۔ یاد رکھیے گا، قیامت کے جو حسابات ہیں خدا کی بارگاہ میں جب ہم پہنچیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کے فرائض ہیں، اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ذمہ داریاں ہیں، ان میں سے ایمان کے بعد سب سے پہلے جو پوچھا جائے گا وہ اللہ کا حق پوچھا جائے گا، اللہ کے فرض پوچھا جائے گا، ہم سے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ دوسرا جو پہلا سوال ہوگا یہ تو حقوق اللہ کے سوال تھے، نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کے بعد جو پہلا سوال ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے حقوق العباد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ صاحب لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا تھا؟ آپ نے کس کو کتنی گالیاں دی تھی اور کس کے ساتھ کتنی زیادتیاں کی تھی؟ آپ نے کس کا خون بہایا تھا؟ آپ نے کس کی عزت لوٹی تھی؟ آپ نے کس کا مال ہڑپ کیا تھا؟ اللہ کے حق کے بعد دوسرا بندے کا حق پوچھا جائے گا۔ مجھے بتائیں، اگر ہم نے حقوق اللہ کا لحاظ نہیں کیا ہوگا تو اللہ کو سب سے پہلے جواب ہم نے یہ دینا ہے، اور حقوق العباد غبن کیے ہوئے ہوں گے، حقوق العباد کا لحاظ نہیں کیا ہوا ہوگا، بندوں کے حق کھائے ہوئے ہوں گے، بھائیوں کے حق کھائے ہوئے ہوں گے، بہنوں کے حق کھائے ہوئے ہوں گے، دوسرے نمبر پر وہ پوچھا جائے۔ اب سنیے، عام طور پر سوال ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس شے کے بارے میں پوچھا جائے گا، کس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تو کتاب میں، حدیثوں میں دو طرح کے جواب ہیں۔ فرمایا سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا، اور پھر ایک سوال ہے سب سے پہلے بندے کے حق کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو پھر یہ تو تضاد نظر آ رہا ہے، یہ تو اختلاف نظر آ رہا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حقوق اللہ جو ہیں ان میں نماز کے بارے میں پہلے پوچھا جائے گا، اور حقوق العباد جو ہیں اس کے بارے میں جو سب سے پہلے سوال ہوگا کہ آپ نے کس کا ناحق خون کیوں بہایا تھا، کسی کا ناحق قتل کیوں کیا تھا، یہ سوال کیے جائیں گے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور قرآن کہتا ہے ما سلککم فی سقر، صاحب جہنم میں کس جرم کی وجہ سے آئے؟ تو جواب ملے گا لم نکن من المصلین، پہلا میں یہ کام کرتا تھا، نمازی نہیں تھا۔ نماز جمعہ فرض نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے گا، جمعات المبارک فرض نہیں ہے، 8 دن کے بعد والی نماز فرض نہیں ہے، پھر سال کے بعد والی عید کی نماز واجب نہیں ہے، بلکہ روزانہ کے جو ہے 5 فرض اور 1 واجب ہم نے پڑھنا ہے، ادا کرنا ہے۔ اس کو چھوڑ دیا، ترک کیا، تو اس کا جواب دینا ہوگا، اس کا جواب دینا ہوگا۔ اچھا، دوسرا کام کیا ہے جی؟ آپ جہنم میں کیسے چلے گئے؟ ہمارے ساتھی تھے، ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اللہ اکبر۔ تو دوسرا جواب ملے گا کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے کبھی غریبوں کے ساتھ بھلا ہی نہیں کیا، ہم نے کبھی مسکینوں کے ساتھ بھلا ہی نہیں کیا۔ غریب آتے تھے ہم دھدکار دیتے تھے، غریب آتے تھے ہم انہیں دھکے دے کر کے نکال دیتے تھے۔ یہ دوسرا گناہ جو ہے ہمارے ہاں یہ بھی عام ہے، غریب سوال کر لے، حقدار مانگ لے، پتہ بھی ہو یہ حقدار ہے تو دیتے ہوئے ہم آدھے زمین کو گاڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ سوال پوچھے جائیں گے۔ آئیے، میرے پاس جو تفسیر کھلی ہوئی ہے یہ تفسیر قرطبی ہے، انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔
فرماتے ہیں ان قوما من اہل التوحید عذبوا بذنوبہم ثم شفع فیہم، فرمایا کچھ لوگ عقیدہ ٹھیک ہوگا اعمال غلط ہوں گے. عقیدہ ٹھیک رکھو، اعمال میں کمی بیشی ہو جائے تو بہت سے اسباب ہیں اس کمی بیشی کو پورا کرنے کے لیے، لیکن عقیدہ ٹھیک نہ ہو، عقیدہ اہل سنت و جماعت نہ ہو، ما انا علیہ و صحابی نبی کے راستے پر نہ ہو، صحابہ کے راستے پر نہ ہو، اتبعوا سواد اعظم اولیاء کے راستے پر نہ ہو، ولیوں کے راستے پر نہ ہو، نبیین کے راستے پر نہ ہو، صدیقین کے راستے پر نہ ہو، شہداء کے راستے پر نہ ہو، اولیاء کے راستے پر نہ ہو، یہ پکا قاعدہ ہے، یہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ ہے عقیدہ. عقیدہ ٹھیک ہے تو جنت میں جانا ممکن ہے. یہ ہے فاؤنڈیشن. فاؤنڈیشن ٹھیک ہے تو عمارت کی بقا کی امید رکھی جا سکتی ہے. یہ ہے جڑ. جڑ ٹھیک ہے تو پھل سے اور درخت سے پھل کی امید رکھی جا سکتی ہے. فاؤنڈیشن ٹھیک نہ ہو عمارت قائم نہیں رکھ سکتی. جڑ ٹھیک نہ ہو درخت سے پھل نہیں کھایا جا سکتا. عقیدہ ٹھیک نہ ہو جنت میں کبھی بندہ جا ہی نہیں سکتا. یہ پکا قاعدہ ہے. فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرحمہم اللہ بتوحیدہم والشفاعت، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر ایمان رکھنے کی وجہ سے، عقیدہ ٹھیک ہونے کی وجہ سے، اور ان کے حق میں شفاعت کرنے والے موجود ہوں گے، ان کی شفاعت کی وجہ سے ہی جنت میں چلے جائیں گے. اب سنیے اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا فَأُخْرِجُوا مِنَ النَّارِ، توحید عقیدے ٹھیک ہونے کی وجہ سے جہنم سے یہ باہر آ سکتے ہیں، اور شفاعت کی وجہ سے جہنم سے یہ باہر آ سکتے ہیں. اللہ خود مہربانی کر دے جہنم سے باہر، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا اللہ اسی پر مہربانی کرے گا جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا. قیامت کے دن اللہ کافروں پر بھی مہربانی نہیں کرے گا. یہ کوئی بولے جو ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے وہ کافر کو اٹھا کر کے جنت میں بھیج دے، کیسے کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ؟ قرآن پاک میں کہہ چکا ہے کافر ہمیشہ جہنم میں ہوگا، کافر نے ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے. اللہ مہربانی کر کے اگر اس کو جنت میں بھیج دے یا تو قرآن سچا ہوگا یا پھر رب کا وعدہ جھوٹا ہوگا. قرآن بھی سچا اور رب کا وعدہ بھی یاد رکھیے گا. عقیدہ ٹھیک ہے تو جنت کا داخل ہونا پکا ہے، اور عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ خواب ہے کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، یہ خواب ہے کہ جنت کی نعمتیں لوٹ لیں گے، یہ خواب ہے کہ جنت کے جناب والا محلات لے لیں گے. نہیں، عقیدہ ٹھیک رکھو. عقیدہ اہل سنت و جماعت رکھو. عقیدہ وہ رکھو جو میرے حبیب نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی، جو میرے یاروں کا طریقہ ہے، محمد مصطفیٰ کا طریقہ ہے، وہی اہل سنت و جماعت ہے، وہی عقیدہ حق ہے. اس عقیدے پر رہنے والے لوگ، اس عقیدے پر مرنے والے لوگ، یہ پکا قاعدہ ہے وہ جنت میں جائیں گے، وہ جنت میں جائیں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وَلَيْسَ لِلْكُفَّارِ شَفِيعٌ وَلَيْسَ لِلْكُفَّارِ شَفِيعٌ یشفع فیہم، فرمایا قیامت کے دن کافروں کا کوئی شفیع نہیں ہوگا، کافروں کا کوئی مولا نہیں ہوگا، کافروں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، کافروں کی کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا. اب سنیے فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یشفع نبیکم رابع اربعۃ، فرمایا قیامت کے دن بہت سے لوگ شفاعت کرنے والے ہوں گے، لیکن آخر میں چوتھے نمبر پر جو شفاعت کریں گے وہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے جبریل امین کھڑے ہو جائیں گے، یا اللہ یہ جو مومن ہیں
یا اللہ جو تیرے محبوب کے گناہگار امتی ہیں انہیں جنت میں بھیج دے۔ اللہ جنت میں بھیج دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے، وہ شفاعت کریں گے۔ موسیٰ یا عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے، وہ شفاعت کریں گے۔ اس کے بعد میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، یہ جتنے سجدے میں نے کیے ہیں یہ عبادت کا سجدہ ہے، وہ میں جو سجدہ کروں گا وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہاری شفاعت کے لیے سجدہ کروں گا۔ فرمایا پھر فرشتے خدا کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے۔ ثم النبیون، پھر نبی جو ہے وہ شفاعت کریں گے۔ ثم الصدیقون، پھر صدیق شفاعت کریں گے۔ ثم الشہداء، پھر شہداء شفاعت کریں گے۔ یاد رکھیے گا قرآن پاک میں یہ جو لوگ ہمیں پڑھ کر کے سناتے ہیں اور قیامت کے دن کوئی شفیع نہیں ہوگا، کافروں کا کوئی شفیع نہیں ہوگا اور بے ایمانوں کا کوئی شفیع نہیں ہوگا، بد عقیدہ کا کوئی شفیع نہیں ہوگا، لیکن جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت پر ہے رب کعبہ کی قسم اس کی شفاعت فرشتے بھی کریں گے، ان کی شفاعت ابراہیم علیہ السلام بھی کریں گے، ان کی شفاعت موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کریں گے، فرشتے بھی کریں گے، علماء بھی کریں گے، شہداء بھی کریں گے، صالحین بھی کریں گے، یہاں تک کہ میرے حبیب نے فرمایا جو تمہارے بچے نابالغ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور تم صبر کرتے ہو، قیامت کے دن اللہ فرمائے گا بچہ تو جنت میں چلا جا، تیرا تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو بخشا ہوا ہے، تو مغفور ہے، تو جنت میں چلا جائے گا۔ میرے حبیب فرماتے ہیں یہ بچہ خدا کی بارگاہ میں ایسے جھگڑا کرے گا جیسے کسی نے کسی سے قرض لینا ہو اور جھگڑا کرتا ہے۔ جھگڑا یہ کرے گا یا اللہ میں بخشا ہوا، میں نجات دہندہ، میرا کوئی گناہ نہیں ہے، اور جب تک میرے ساتھ میرے والدین جنت میں جائیں گے نہیں میں بھی جنت میں نہیں جاؤں گا۔ حق بنتا ہے سبحان اللہ کہنے کا، حق بنتا ہے، یہ تمہارے ذرا دل سے بیٹھا کرے، سبحان اللہ اونچی آواز سے بول دو۔ اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔